السلام علیکم جی، دس از ہارون اختر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فار دس پرٹیکولر انیشیٹو وچ از اپ اسٹارٹ. اٹس اے کلیبوریشن آف ایچ آر نالج کیفے، ٹیک ہب اینڈ سپیریئر یونیورسٹی. ہمارے آج کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہیں مسٹر منیب. تو ان کے ساتھ لیٹس انیشیٹ دا ڈسکشن. کیا حال ہے منیب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ ہارون، آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا. سو فار اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. آج ہم بہت زیادہ انٹرپرینوریل پرسپیکٹو سے چیزیں ڈسکس کریں گے، اسپیشلی سی پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ پہلا سیزن لاک کیا. وی گونا ٹاک اباؤٹ لاٹ اباؤٹ دیٹ. تو منیب، initially I want to start from your introduction. Who is Munib? It's a very famous question, by the way. Everyone asks same the question. Munib, just as ordinary person. I'm the Director, Center for Entrepreneurship Development, Superior University, and Chief Organizer for See Pakistan. See Pakistan is basically Pakistan's largest entrepreneurial expo, which showcase the startup spirit among the youth of all Pakistan. So I'm honored کہ میرے پاس یہ ٹائٹل ہے کہ میں اس کو آرگنائز کرتا ہوں ہر سال ود دی پیٹرنیج آف سپیریئر یونیورسٹی اینڈ دی ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر آف یونیورسٹیز آف پاکستان، دی ایپسپ. سو یہ میرا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. سو تھوڑا سا اوکے. سو اباؤٹ سی پاکستان ایز این آئیڈیا، یہ کیسے انیشیٹ ہوا؟ واٹ آر دا پریلیمنریز؟ کہاں سے شروع ہوئے آپ لوگ؟ اور ایونچولی ون آف دا بگیسٹ ایونٹ اینڈ سچ اے سکسیزفل اینڈ پلانڈ ایونٹ ان پاکستان. سو یہ ہاؤ اٹ آل ہیپن، فرام ویئر اسٹارٹیڈ؟ یہ کہانی شروع ہوئی ہے 2016 سے. So when Superior University initiated a very innovative program that is entrepreneurial teaching and training program, جس میں جو ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ کیسے ہم ایک آؤٹ آف دی باکس یونیورسٹی بن سکتے ہیں. کہ ان کا ایک دیٹ واز اے ویری فیمس موٹو کہ میری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی. ایٹ دیٹ ٹائم ہر یونیورسٹی جو تھی وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کر رہی تھی. تو شی کلیمڈ دیٹ کہ میری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی. دیٹ مینس شی وانٹیڈ ٹو انیشیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا کلاس روم لرننگ. تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام شروع کیا، جس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو آؤٹ آف دی کلاس روم لرننگ پہ فوکس کروایا. تو سی پاکستان واز دی آؤٹ کم آف دیٹ کلاس روم ایکٹیویٹی، دیٹ کریکولم. اب اس وقت 2016 میں دیٹ واز ناٹ سی پاکستان، دیٹ واز سپیریئر انٹرپرینیوریل ایکسپو. اٹ میکس سی بٹ اٹ واز سپیریئر انٹرپرینیوریل ایکسپو. The journey started in 2016 and it was really جو اس کا بڑا اچھا مومنٹم پکڑا. تو پہلی ایکسپو میں سے ہمارے 2 اسٹارٹ اپ نکلے. ون آف دیم واز آئی آٹومیٹ. اس اسٹارٹ اپ نے جو ہے وہ پھر پوری دنیا میں اپنا نام بنایا. آئی آٹومیٹ نے جو ہے وہ جی ایس سی اے ون کیا پورے پاکستان میں. جب جی ایس سی اے ون کیا تو اس کو پھر جو ہے وہ پورے دنیا کا جو جی ایس سی اے ورلڈ ہوتا ہے وہ کینیڈا میں اس کو انوائٹ کیا. ہی واز دا رنر اپ فار دیٹ ایونٹ ایز ویل. تو 2016 سے پھر یہ جرنی چلتا گیا. ان بٹوین کووڈ آ گیا تو ہمیں 2 سال اس کو روکنا پڑا. آفٹر دیٹ کووڈ میں نے پھر پراپرلی اس کو جوائن کیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو. بیفور دیٹ آئی واز ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. سو آئی واز ہیڈنگ دی ہیومن ریسورس آف سپیریئر یونیورسٹی along with the group of colleges. تو 2019 میں جب میں نے اس کو جوائن کیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو، تو آئی ٹک اسٹیپ فارورڈ کہ اس کو کچھ تھوڑا سا بڑا کیا جائے. پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد اس نے مومنٹم بہت اچھے طریقے سے پکڑا. وہ کیسے کہ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی تھی جس کو ایپسپ کہا جاتا ہے، جس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کے پاس ہیں. ہی بلیوز کہ ہمیں جو ہے وہ سینرجی پہ کام کرنا چاہیے. ہی بلیوز کہ ہمیں بانٹنا چاہیے. تو یہ برانڈ سپیریئر کا تھا. انہوں نے کہا یہ سپیریئر کا برانڈ ہم ساری یونیورسٹیز کے نام کرتے ہیں. سپیریئر کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ ہم نے دے دی. ہی بلیوز کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو انہوں نے اپنا برانڈ جو ہے وہ ایپسپ کے نام لگا دیا اور باقی یونیورسٹیز کو انوائٹ کیا کہ آئیے مل کے اس جو ہے اس ڈرائیو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو پہلے ہی سال میں ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف لاہور مل گیا، یونیورسٹی آف فیصل آباد مل گیا اور سپیریئر یونیورسٹی 3 ہوسٹ. بٹ ان دس ایئر 24 ہر اگست میں ہم کراتے ہیں. اس کا ایسنس بتانا بڑا ضروری ہے یہاں پہ.
کہ یہ ہم نے انیشیٹ کیوں کیا تھا, واٹ از دی پرپز بیہائنڈ دس مومنٹ. یہ ہم ہر اگست میں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اگست میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف پاکستان. Our chairman, Professor Dr. Chaudhry Abdur Rahman and Rector Professor Dr. Sumaira Rahman believes کہ جو ہمارا یوتھ ہے نا وہ یوتھ انوویٹیو اور کریٹیو ہے. وہ یوتھ وہ نہیں ہے جو 14 اگست پہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے. وہ یوتھ وہ نہیں ہے جو اپنی بائک سے سائلنسر نکالتا ہے اور میری ماں اور میری بہن کے دوپٹے کھینچتا ہے 14 اگست کو. وہ میرا پاکستان نہیں ہے. میرا پاکستان جو ہے وہ یہ ہے جو انوویٹیو ہے, جو کریٹیو ہے اور جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے دنیا کو دکھاتا ہے. اور ہم نے اس کو جو ہے اپنا ایجنڈا بنایا اور ہم نے کہا وی کال دا ورلڈ کہ آؤ دیکھو ایسا ہے پاکستان, دس از دی سی پاکستان. اور ہم نے یہ انیشیٹو لکھ جائے دس ایئر الحمد للہ 2024 اگست میں ہم نے جب یہ کنڈکٹ کیا ہے تو اٹ کریٹڈ اے ہیوج سکسیس. اللہ کے فضل سے کیا ہے, جس میں 4 یونیورسٹیز تھیں, تقریباً کوئی 130+ یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا پورے پاکستان سے. اور پچھلے 2023 سے ہم نے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم بھی بنا دیا. تو لاسٹ ایئر جو تھے وہ ہمارے پاس تقریباً کو 37 جو ہے وہ اسٹارٹ اپس جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ آئے تھے. اس سال جو ہے وہ 47 یا 57 کے قریب تھے. ہم اس قابل بھی ہو پائے کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا, پاکستان کی ہاسپٹیلٹی دکھائی, اور نہ صرف ہم نے انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس کو بلایا بلکہ پورے پاکستان میں یہ ڈرائیو چلائی کہ پورے پاکستان کے ایک ایک خطے میں گئے, ایک ایک جگہ پہ گئے, ایک ایک یونیورسٹی میں گئے, اور ہم نے دیکھا کہ کون سا ایسا وائبرنٹ یوتھ ہے جس کو ایکسیس ٹو دی انویسٹر نہیں ہے, جس کو ایکسیس ٹو دی فائنانس نہیں ہے, جس کو ایکسیس ٹو دی نیٹ ورک نہیں ہے, جس کے پاس ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو پورے پاکستان سے ہم نے 130 کے قریب جو ہے وہ اسٹارٹ اپ اکٹھے کیے آؤٹ آف 1700+ اپلیکیشنس. تو یو کین امیجن دی ریگرس پروسیس وی ہیو کنڈکٹڈ فار دی سلیکشن آف دی فائنل اسٹارٹ اپس. منیب, آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ آپ نا جو ہماری ویورشپ آبویسلی یہ بہت ایٹ اے ویری واسٹ لیول یوتھ جو ہے وہ اس چیز کو ویو کرے گی اور وہ چاہ بھی رہے ہوں گے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ جو پروسیس رہا فرام اپلائنگ ٹل بینگ دا ونر, what are the stages, تاکہ they can better understand کہ کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, کل کو پارٹ بننا چاہتا ہے تو how they can be. ہمارا اپلیکیشن پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے فیب سے, فائنل ایونٹ ہوتا ہے اگست میں. اسٹارٹنگ ہم کال فار اپلیکیشن ہم فیب میں دے دیتے ہیں. اس میں جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وی گو آل پروونسز, جس میں ہم لاہور, اسلام آباد, پشاور, ملتان, KPK, بلوچستان, GB, کشمیر, ہم سارے بڑے ریجنس میں جاتے ہیں. sort of a road show. یس. اور ہر یونیورسٹی میں اس سبب ایریا کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. وی ہوسٹ ایوری اسٹارٹ اپ ٹو کم اینڈ پریزنٹ دیئر آئیڈیا ان فرنٹ آف دی ججز. اور وہ ججز کون ہوتے ہیں؟ ججز ہوتے ہیں اس ریلیونٹ انڈسٹری کے ایکسپرٹس. وہ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں اس ایریا کے. فار انسٹنس اگر میں حیدرآباد میں گیا ہوں تو حیدرآباد کے ایریا کے جو بھی اسٹارٹ اپس ہوں گے, جو سکسیزفل بزنس مین ہوں گے, وہ بیٹھے ہوں گے. آپ نے اپنا آئیڈیا ان کو پریزنٹ کرنا ہے. وی ہیو اے ریگریس ایویلویشن پروسیس. اس میں آپ بھی اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا. تو وہ لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہ پورے پاکستان میں ڈرائیو چلتی ہے 3 مہینے. 3 مہینے یہ ڈرائیو چلتی رہتی ہے. ڈفرینٹ جگہ پہ جاتے ہیں. اینڈ پہ ہم فائنل 100 سلیکٹ کرتے ہیں, ریگارڈ لیس آف ایریا, ریگارڈ لیس آف یونیورسٹی, ریگارڈ لیس آف پروونس. وہ GB سے ہے, وہ کشمیر سے ہے, وہ جہاں سے بھی ہے, وہ لاہور سے ہے, اسلام آباد سے ہے, ہم سب کو بلا لیتے ہیں لاہور میں. اچھا, گڈ. وی ہوسٹ, وی گیو دیم دی ہاسپٹیلٹی, بورڈنگ, لاجنگ, فوڈ, ٹریننگ, ٹریول, ایوری تھنگ ہم ان کا کور کرتے ہیں. جب ہم ان کو 3 دن یہاں رکھتے ہیں تو ہم ان کا ایکسپرٹس کے ساتھ مینٹورنگ کراتے ہیں فار 2 days, تاکہ وہ ان کا فائنل جو ڈے ہوگا ایکسپو سینٹر میں اس کو امپروو کر سکے, ان کی پچز کو امپروو کر سکے, ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارے تاکہ نیٹ ورکنگ ہو اور ان کو ایکسیس ٹو دی نیٹ ورک ملے, اپنی سیلنگ کی اپرچونیٹی ملیں, اپنے فنڈنگ کی اپرچونیٹیز ملیں, اپنے کسٹمرز کلائنٹ کی اپرچونیٹیز ملیں. تو وہ ہم سارا پروسیس کرتے ہیں. اس کے بعد فائنل جو ہے وہ شو
ایکسپو سینٹر یہاں پہ ہی ہم کنڈکٹ کراتے ہیں، جس میں ہم پورا جو ہے وہ ہال جو ہے وہ بک کرتے ہیں، ساتھ میں آڈیٹوریم بک کرتے ہیں. اور اس دن کون آتا ہے؟ اس دن آتی ہے گورنمنٹ، اس دن آتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، اس دن آتے ہیں ریگولیٹری باڈیز، اس دن آتے ہیں انویسٹرز، اس دن آتے ہیں ہمارے انڈسٹری کے گروز، اس دن آتے ہیں سی ای اوز، اس دن آتے ہیں جو ہمارے پورے اس ایکو سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹس آتے ہیں. اور وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یار یوتھ تو یہ ہے، کوئی جو ہے وہ آئی ٹی میں ڈسرپشن کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پروڈکشن میں ڈسرپشن کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایگری میں نئے نئے طریقے سے جو ہے وہ ویجیٹیبلس پہ کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کراپس پہ کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹیکسٹائل پہ کام کر رہا ہے. تو یار مجھے تو اس کو دکھانا ہے نا. بالکل صحیح. میری تو یوتھ وہ ہے، میرا تو فیوچر وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کچھ نہیں، سی پاکستان کہتا ہے پاکستان میں ہے ہی سب کچھ. تو آپ وہ دیکھیں. تو ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں اسٹارٹ اپس کو، اینڈ وی ڈونٹ چارج ایون اے پینی فرام اینی اسٹارٹ اپ. اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں اس پورے پروسیس کا. اس میں آئی وانا کمپلیمنٹ ایک جو بھی ابھی مجھے آئی جسٹ کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ پارٹ کہ جو آپ لوگ لاہور والے پورے ایکٹیویٹی سے پہلے والی جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں نا 3 مہینے، جی جی دیٹ وٹ آئیڈیا آئی پریویسلی ہیو از کہ آپ جیسے جاتے ہیں، آپ صرف انٹروڈکشن دیتے ہیں اور دین پیپل اپلائی اور اس پہ سے فلٹریٹ ہوتے ہیں وہ وداؤٹ ڈوئنگ دیٹ ریگورس پروسیس. آئی کین ایکچولی ہیو اے گڈ آئیڈیا کہ یہ کتنا ٹف پارٹ ہے ہماری آڈینس کے. میں اگر یہ کامنٹ میں اس لیے کر رہا ہوں، جنرلی کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں یا کہ کے ایل آئی کے علاوہ، کراچی لاہور اسلام آباد کے علاوہ باقی سٹیز، جنرلی ہم یہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ باقی سٹیز کو ایکول امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. بٹ میرے خیال میں دس ون ریزن وائی یور پلیٹ فارم کم اپ دیٹ مچ ان دی لائم لائٹ، اس میں یہ بہت بڑا پارٹ پلے ہے جو بھی آپ نے بات بتائی ہے. اٹس اے ریئلی انکریجنگ تھنگ کہ آپ ان سٹیز میں بھی جا رہے ہیں ٹو ایوری کارنر آف پاکستان جہاں سے ہمیں انٹلیکٹ اویلیبل ہے، ٹیلنٹ اویلیبل ہے. یو آر پکنگ دیٹ را ٹیلنٹ، برنگنگ دیم ہیئر اینڈ ایونچولی گیونگ دیم این اپرچونیٹی فار دا گریٹر ایکسپوجر. ایکچولی زبردست، بریلینٹ ان فیکٹ. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب کچھ تو چیلنجز پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کامنٹ کریں کہ اگر اور کوئی انڈیویجول، کوئی اور انسٹیٹیوشن، کوئی اور جو آپ کو فالو کرتے ہیں اوبیسلی دے وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ، تو کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈلی اب آپ ماشاء اللہ اتنا میں کہوں گا کہ بڑا بینچ مارک آپ نے سیٹ کر دیا ہے فار دیٹ آڈینس جو اس میں کسی بھی پرسپیکٹو سے پلے کرنا چاہتے ہیں. تو وٹ یو گائز آر فورسنگ ناؤ ایز این فیوچر آف سی پاکستان ایز این پلیٹ فارم، تو چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. چیلنج جو ہمیں آتا ہے جو اپ کمنگ جنریشن کو، وہ یہ آتا ہے کہ ہمارا جو ابھی یوتھ ہے نا وہ اتنا میچور نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس پرسیپشن سے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ کوئی مطلب ونڈرفل آئیڈیاز کے ساتھ آئے گا اور یہ ہوگا، وہ اتنا میچور نہیں ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمارے یوتھ کے پاس بھی جسٹیفائڈ ریزنز ہیں. ہمارا ایکو سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہماری کنٹری کا ایکو سسٹم از ناٹ فرینڈلی ود دی انٹرپرینورس. آپ ہر انٹرپرینور کو یہ کہتے بھی سنیں گے، اینڈ دس از ایکچولی اٹ از رائٹ. وہ نہیں ہے. ہمارا جو ان بلڈ ڈی این اے ہے پاکستان کا وہ جاب والا ہی ہے. ہاں ہم جاب کو زیادہ پریفر کریں گے. آپ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے امی ابو نے بچپن میں ہی کہا ہوگا کہ میرا بچہ پڑھ لے لکھ لے تاکہ باؤ بن جائے. باؤ مینس افسر لگ جائے نا، کوئی اچھی سی نوکری مل گیا، باؤ بن گیا. تو یہ چینج کرنے میں ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے. مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے میں بہت پرابلم آتا ہے. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دی چینج آف مائنڈ. کہ واٹ از دا مائنڈ سیٹ از بیسیکلی دی چینج آف کریٹنگ جابس رادر دین جاب سیکنگ. ایگزیکٹلی. سو جاب سیکر سے جاب کریٹر کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. تو یہ چیلنج یوتھ کو آئے گا. وتھ رسپیکٹ ٹو دی آرگنائزیشن آف دس ایونٹ، یس دس ایونٹ از اے میگا ایونٹ. اس میں تقریباً 200-300 لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے. اگر دیکھیں پورا اس کا اسپریڈ دیکھیے نا، انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ اس کا اسپریڈ ہوتا ہے. پھر آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی ہے، پھر آپ کو پارٹنرز بنانے ہیں، پھر اس کی سسٹینیبلٹی از
is ویری another بگ challenge. چیلنج. Yeah, exactly. اور یہ اچھا مطلب یہ آپ کہہ لیں اٹس ناٹ این اکنامیکل ایونٹ, اٹس ویری ایکسپینسو. Very expensive, yeah. اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے, ہم اپنے یوتھ Yeah, کے لیے کر university, رہے yeah, ہوتے ہیں. they یس, pay on that. وہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں Hats ہماری. off to all those وہ contributors. آئی ایم ریئلی گریٹفل جو ہمارے کو ہوسٹ Exactly. ہوتے ہیں, جس میں جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی از ون آف دیم, یونیورسٹی آف لاہور ہے, گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے. دے پلیڈ ونڈرفل رول فار دی سسٹینیبلٹی آف دس ایونٹ. باقی بھی ہمارے پارٹنرز ہر سال جو ہے وہ آتے ہیں. دوسرا آپ نے بتایا اپرچونیٹیز کے حوالے سے, مجھے لگتا ہے کہ سی پاکستان سے بڑی اسٹارٹ اپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. فیوچرسٹکلی اس Yes. سے آگے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو یوٹیلائز کیجیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایئرس میں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرس کو بھی کال اپ کر رہے ہیں. دے آر کمنگ ٹو سی. ابھی بھی ہمارے سے کچھ لوگوں نے ڈیٹا منگوایا. ایگری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایوری ون از آسکنگ کہ ایگری کے اسٹارٹ اپس ہیں تو بھیجیے, وی وانٹ ٹو انویسٹ. ابھی ڈیجیٹل کے کوئی اسٹارٹ اپس ہیں, وی وانٹ ٹو انویسٹ. سی پاکستان کا ایک ونر ہے, کیٹیگری ونر تھا, جس کا میں نام ضرور لوں گا. ہی از ون آف آور اسٹوڈنٹس دیٹ از ڈیجیٹل انفلوئنسرس. ڈیجیٹل انفلوئنسرس کو ڈیورنگ سی پاکستان آپ جیسے ہی کسی جج نے اپروچ کیا ڈیورنگ ایویلویشن, اور اس نے اس کو ابھی اچھی خاصی فنڈنگ کی ہے ماشاء اللہ for 25% of the equity, right? And he is working on the idea, اور سارے ایکسپینسز جو ہے وہ انڈسٹری کے ایکسپرٹ اس کے فلفل کر رہے ہیں, لائک دا ڈیولپمنٹ آف دی پلیٹ فارم. وہ ڈیجیٹل انفلوئنسر کیا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی ماڈل فار دی فوٹو شوٹ اور فار دی ویڈیو شوٹ آف دی پروڈکٹ, وہ ڈریس کے حوالے سے. تو اس نے کوئی اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ انفلوئنسنگ پلیٹ فارم بنا دیا ہے, جس کو آپ کپڑے پہناتے ہیں اور وہ آپ کا شوٹ ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وائی یو نیڈ سو ہیفٹی اماؤنٹ آف فار جسٹ فار دا انفلوئنسرس. تو اس نے بنایا. اسی طرح جو ہمارا آپ ڈی جی کھاتا, ون آف دی اسٹارٹ اپ دیٹ وون دی سی پاکستان, ون قسط پہ ہے, ون آف دی اسٹارٹ اپ جو کہ اسی سی پاکستان سے نکلے ہیں. اسکرین اٹ ہے, وہ سی پاکستان سے نکلے ہیں. تو ان لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں تھیں, تو ہم نے اپرچونیٹیز ان کو دی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سی پاکستان ہم ایک ایسا پلیٹ فارم ابھی بنا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, بلکہ بن چکا ہے, جس میں جو لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی. اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اینی فنڈنگ اور اینی یو نو ایکوٹی فرام دا اسٹارٹ اپس. تو یہ ہمارا ایک جو ہے ہمبل سوشل کانٹریبیوشن ہے, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ آبویسلی اٹس آل اباؤٹ دی انٹرپرینوریل ایکو سسٹم. جنرلی انٹرپرینوریل پرسپیکٹو سے what sort of challenges you see from the improvement standpoint, جہاں پہ ہم ایز این انڈسٹری, ایز این اکیڈیمیا پلیئرس, ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن پلے کر سکتے ہیں اس کلچر کو بلڈ کرنے کے لیے, کہ رادر گوئنگ فار جاب یوتھ شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار مجھے اپنا کام کرنا چاہیے. اس پر تھوڑا سا کامنٹ. ہارون بھائی, بڑی نہ تھن سی لیئر ہے اچھا سوچ میں. ابھی جو میرا یوتھ ہے نا, جو میرا جوان ہے, جو جس نے کچھ کرنا ہے نا زندگی میں, ہم تو کر رہے ہیں یار, غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, جو بھی وی آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ونڈرفل, رائٹ. ابھی جو آنے والا بچہ ہے نا, یا جو آنے والا اسٹارٹ اپ ہے, وہ بیچارہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, پرپز نہیں ہے. پہلے تو میری گزارش ہے آنے والے ینگسٹر سے, خواتین سے, اسٹوڈنٹس سے, کہ صرف سوچنا شروع کرتے ہیں رائٹ کہ ہم نے کچھ بدلنا ہے. کچھ نہ بدلیں, کم از کم اپنے آپ کو بدلیں, صرف سوچ لیں. یقین کریں, کچھ نہ کریں. جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, فیس بک پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, انسٹا کی ریلز بنا رہے ہیں, مطلب پتہ نہیں اب تو کون کون سے اسنیپ چیٹ, تو فوٹو چیٹ, یقین کریں نہیں ہے, وہ کرتے رہیں یوز. لیکن صرف ایک سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لیں کہ ہم نے یار زندگی کے کسی وقت میں نا اپنی حالت بدلنی. یقین کریں, جب یہ سوچ آ جائے گی نا, تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ ٹریگر کرے گا آپ کو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس. میں نے جب سب سے پہلا بزنس شروع کیا تھا نا, میں اپنے آپ کو ایک انفارچونیٹ سمجھوں گا کہ ہمارے دور میں شاید اتنی انفارمیشن کا فلو نہیں تھا, کہ پلیٹ فارم اتنے نہیں تھے. تو 2000
14 یا 15 کی بات ہے جب میں نے سب سے پہلا بزنس شروع کیا. تو اور جو لیگل بزنس, مطلب لیگل سے مراد یہ ہے کہ آفیشیل بزنس. ویسے میں بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ پنگے لیتا رہا. میں آلو چنے بھی میں نے بیچے ہیں بچپن میں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی بیٹی کے ذہن میں بھی جو ہے وہ بھر دیا ہے. لاسٹ ویک اس نے دراز سے نا کچھ ٹیٹوز آرڈر کیے, اسٹکرز بچوں والے نا, تتلیاں بنی ہیں, کچھ اسپورٹس کی آئیکنز ہیں. اس نے کیا کیا, ان ٹیٹوز کو ایک اسٹرپ میں 3-4 تھے, اس نے سنگل اسٹرپس کاٹی اینڈ شی سولڈ ٹو آل دا فرینڈس. گڈ, 400 روپے میں اس نے وہ جو ہے وہ دراز سے آرڈر کیا, اور 400 میں وہ تقریباً نا کوئی 60-70 نکل آئے, اینڈ شی ارنڈ 1800 روپیہ. صحیح ہے. تو اس کو 1800 کی ضرورت نہیں تھی, لیکن شی انجوائڈ وائل سیلنگ. جب جو جاتی تھی نا, اچھا میرا جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح کولیگ ہے, اس کو بولتی کہ یہ لے, وہ میرے آفس میں کام کرتا ہے, وہ میرے ساتھ بھی ہیں. تو اس کو کہتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ میرے سامنے بیٹھے نا, اس کو سیلنگ کر رہی ہے, تو کہ ولید بھائی یہ, وہ کہتا ہے یہ تو اٹس لائک اے گرلس ٹیٹو, تو میں کیا کروں گی. کہتی رائٹ, سو ڈو یو ہیو یور سسٹر. کہتا ہے یس, شی مسٹ نیڈ اٹ, بائی اٹ. اس نے اسی وقت جو ہے نا وہ اس کو سیل کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے میری محبت میں شاید خرید لیا ہو, لیکن اور نہ تو 20 روپے 50 روپے کی کوئی اس کے لیے اوقات تھی نا, لیکن شی واز کانفیڈنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز اس طرح کے ہو جائیں, شروع ہو جائیں. ایگزیکٹلی. میرا کزن ہے, میرے ماموں کا بیٹا, وہ BS کر رہا تھا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ کیا کرتا تھا, جب یونیورسٹی جاتا تھا تو اس نے نا میک اپ کا کام شروع کیا. تو وہ کیا کرتا تھا, شالمی سے میک اپ بائی کرتا تھا, اپنے وہی یونیورسٹی والے بیگ میں رکھتا تھا. ڈیورنگ لیکچر, یونیورسٹی ٹائم, لیکچر کے بعد جب وہ سارے بچے اپنے دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں, وہ بستہ کھول کے نا انہی لڑکیوں کو, اپنی کلاس میٹس کو میک اپ بیچ دیتا تھا. اسی یونیورسٹی کے کیفے کو چاکلیٹس بیچتا تھا. تو یار یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم کر سکتے ہیں. ہم اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ سیلنگ از این آرٹ جو پوری دنیا کو چاہیے کہ مجھے سیلر چاہیے. اب سیلنگ ڈزنٹ مین کہ تسی سیلز مین بن گئے ہو. یار سیلز مین, دنیا میں ترقی سیلز مین نے کی ہے. ایلن مسک تہاڈا ایڈا وڈا سیل مین, مطلب یار وہ سیلنگ از اے ٹیکنیک جس میں آپ اپنے آئیڈیا کو, آپ اپنی اسکلس کو کسی دوسرے کو سیل کرتے ہیں. وائل یو لوکنگ فار جاب, تو یو آر سیلنگ یور اسکلس. آپ اپنے اسکلس کو, آپ اپنے وقت کو سیل کر رہے ہیں نا. اب جو سامنے بیٹھا ہے, آپ اس کو جتنا مرضی مہنگا اپنا وقت بیچتے ہیں, تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز ایک تو سوچنا شروع کریں اور سیلنگ کرنی شروع کریں کسی بھی چیز کی, آپ کو فائدہ ہوگا. ایک وقت آئے گا آپ مجبور ہو جائیں گے اپنی ذات کو بدلنے کے لیے, اور جب آپ اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش کریں گے نا, تو الٹیمیٹ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے. جب کچھ نہ کچھ کریں گے نا ادر دین دی روٹین ورک, تو یقین کریں آپ کی سوسائٹی میں آپ کی انکریجمنٹ بھی ہوگی. پیپل لائک دوز پیپل ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. پیپل آر ریڈی ٹو گیو فنڈنگ to those people who have the courage to do something. ویلے کو یقین کریں کوئی پیسہ نہیں دے گا, وہ چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو. بھائی اگر محنت کر رہا ہے نا, کہیں پہ ٹکریں مار رہا ہے اور ریئل ٹائم ٹکریں مار رہا ہے, یقین کریں دوسرے بھائی بھی کہیں گے یار اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ کر کے دکھائے گا. اسی طرح ہم اسٹوڈنٹس کو اور اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ یار جتنی محنت تم آئی فون لینے میں کرتے ہو, تب بھی تو تم پیسہ کرتے ہو نا جمع. بے شک. حالانکہ تمہارے پاس آئی فون لینے کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن تم محنت کرتے ہو نا. کبھی تم ابے کے ترلے کرتے ہو, کبھی تم کزن سے ادھار پکڑتے ہو, کبھی تم اپنی سسٹر سے ادھار پکڑتے ہو, پیسہ جمع کر لیتے ہو ٹو بائی این آئی فون. تو یہی کام کرنے کے لیے پیسہ جمع کر لو نا یار. یہی تو سمجھاتا ہوں. اب ایک آپ کو یہاں پہ ایگزامپل بتاتا ہوں. دیکھیں چھوٹی سی ایگزامپل. اب ایک بچہ ہے جس نے آئی فون 16 یا 17 جو بھی اپڈیٹڈ ہے وہ پکڑا ہے. اب آپ نے جب اس کے پاس آئی فون 16 یا 17 پکڑا ہوا دیکھا, تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا پرسیپشن آئے گی؟ آئدر اس کے ابے نے لے کے دیا, آئدر اس نے ادھار پکڑا ہے. یار تمہاری اپنی
आउटलुक ही ऐसी नहीं है कि आईफोन 16 या 17 पकड़ सको Exactly, तो तुम पकड़ के क्या इज्जत बनाओगे माशरे में? यार वो 3-4-5 लाख रुपए का आईफोन है ना, ਉਹਦੀਆਂ 4 मोटरसाइकिल लेके बाइकिया च पा लिया, हर रोज 4-5 हज़ार रुपए के तुम ठेके पे ले लो. Absolute. ये नहीं करना, Absolute. क्योंकि इसमें काम करना पड़ेगा ना, सर Thought कपाना process है पड़ेगा. ना, exactly, thought process. आईफोन में ये है कि मैं दिखाऊंगा तो मैं अपनी क्लास बुला लूंगा, उल्टी नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाती है बच्चे की. तो हमें सिर्फ ये Absolute. सिर्फ सोचें, I totally agree with सोच you. I से agree with you. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. Exactly. So thank you very much for a very comprehensive with examples as an guideline कि हमारी यूथ को किस एंगल से किस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए. अच्छा, थोड़ा सा मैं मिथ्स पे बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरियल स्टफ कि अब हम, अच्छा कोई बेचारा कदम उठा ही लेता है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूँ. अब वो क्या, ऑब्वियसली हम लर्न करते हैं अपनी सराउंडिंग से, तो अब दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि अच्छा यार अगर मैं एक दफ़ा फेल हो गया तो मैं तो सारी उम्र इस काबिल नहीं होऊंगा कि मैं दोबारा इसमें कदम रखूँ अपना काम करने में. एक ये है कि यार फेल हो गए तो थिंग्स आर गॉन. दूसरा ये है कि यार बस आपका जीना हराम है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर ऑन 24/7, इट्स अ रिस्क, यू विल कीप गोइंग एंड गोइंग. एंड देन फिर एक किया कि यार मे बी इट्स अ स्ट्रेट पाथ. लो जी, 2 हफ्ते आपने मेहनत कर ली है और रातें गालनी है और इवेंचुअली यू हैव समथिंग, बस अब इसके बाद यश. ये एक परसेप्शन है, लोगों को लगता है ऐसे ही है. कि शायद ये मुनीब साहब एक दिन आए हैं और उन्होंने सी पाकिस्तान के इवेंट का चार्ज संभाला है और 2-1 हफ्ते में बस उन्हें ये सारा आउटकम मिल गया ना. दे डोंट सी दी प्रीवियस हार्ड वर्क. अच्छा, ये जनरल मिथ्स हैं. तो आई वांट यू टू ऐड अप अ बिट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव. अगेन ये जाएगा तो माइंडसेट की साइड पे, बट आई वांट यू टू ऐड अप अ बिट अबाउट कि यार ये इसकी रियलिटी क्या है ऑन द अदर साइड. मैं बताता हूँ, जो अभी कारोबार करना चाहता है ना, एंटरप्रेन्योर बनना, इस एंटरप्रेन्योर इज़ अ फैंसी वर्ड, मींस कारोबार. जो करना चाहता है ना, सबसे पहले कारोबार क्यों नहीं करते? जब मैं पढ़ाता था, अभी मेरे पास टाइम नहीं इतना होता, लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो आई आस्क वन सिंपल क्वेश्चन कि कारोबार क्यों नहीं करते? तो 70-80% रिस्पॉन्स आता है हमारे पास पैसे नहीं है. फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि किसके पास पैसे हैं सबसे ज़्यादा आज पाकिस्तान में? कोई नाम लेता मलिक रियाज का, कोई नाम लेता मियां मंशा का, कोई भी. फिर मैंने कहा कि जब वो उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास कितने पैसे थे? सारे कहते कोई भी नहीं. तो फिर यू आर स्टार्टिंग. तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अच्छा, मैं उनको बताता हूँ कि पैसा इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है. पैसा कभी भी किसी इंसान के पास नहीं होता. आज भी आप जाइए मियां मंशा या जिस बड़े बंदे के, उसको बताइए कि एक प्रोजेक्ट है, आपके पास पैसे हैं, वो कहेगा पैसे नहीं है. राइट नो, पैसा कौन रखता है अपने पास? कहीं ना कहीं होते हैं. पैसा जनरेट किया जाता है हमेशा. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए, छोटे प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसा जनरेट किया जाता है. हम अपने एंटरप्रेन्योर को ये सिखाते हैं कि पैसा जनरेट कैसे करना है, छोटे छोटे कामों से करना है. यार पैसा जनरेट सबसे पहले जो है ना, वो आपके घर से होता है. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है ना मोबाइल की, मोबाइल में पैसा आपने कहाँ से जनरेट किया? वही पैसा जो है वो बिजनेस के लिए जनरेट, वही लोग आपको पैसा देते हैं. सबसे पहले पैसे के लिए सबसे पहला ट्रस्ट जो है वो आपकी फैमिली करती है आपके ऊपर, आपके फ्रेंड्स करते हैं और आपके जो क्लोज सर्कल के लोग करते हैं. लेकिन सेलिंग के लिए सबसे पहला ट्रस्ट गैर करते हैं आप पे, अपने ट्रस्ट नहीं करते. 100%. अपने आप से चीज़ बाय नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं यार ख़राब ही होएगी. अच्छा, ये भी बहुत बड़ी मिथ है. It's a myth. It's totally myth. People think अच्छा मैं ये अपने इस यार को चीज़ हाँ, मैं उसको वो मुझे एक शक की निगाह से बाय करेगा. उधर से सरप्राइजेस मिलते हैं. शक की निगाह से वो चीज़ हमेशा आपका दोस्त, आपकी फैमिली जो है ना, आपसे जब भी बाय करेगी ना, वो एक शक की निगाह से बाय करेगी. तो सबसे पहला ट्रस्ट जो आपका कस्टमर करता है ना, वो आउटसाइडर करता है. फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मिलते हैं. फिर आपका जो मिथ होता है ना कि जी मैं फेल हो गया तो लोग मुझे ताने देंगे. यस, देते हैं लोग ताने, क्यों नहीं देते? कि तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, सबसे पहले ताने आपके अम्मी अबू देंगे. क्योंकि अम्मी अबू ने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा जो है वो हर महीने की फिक्स तनख्वाह छोड़ के तो कोई अपना कारोबार करेगा, पता नहीं पैसे आए या ना आए. सबसे पहले तो वही करना शुरू कर देते हैं. लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी पेरेंट्स के साथ भी, टू प्लीज़ बक अप योर किड्स. दे हैव एक्सट्रीम पोटेंशियल, जस्ट दे नीड अ स्पॉन्सर.
اسپانسر مطلب پیسہ نہیں ہے, اسپانسر مطلب ا پرسنالٹی On the جو back ہر وقت step. آپ کے پیچھے کھڑی ہے, اور اگر آپ گر بھی گئے نا تو وہ صرف آپ کو تھپکی دے کہ یس right. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھڑے ہو جاؤ. ایسے کھڑا ہوگا اور یقین کریں وہ آگے نکلے گا. Good. گرنے تو دیں, ہم تو گرنے ہی نہیں دیتے اپنے بچے کو. getting محبت failed is میں perfectly ہم کہتے ہیں یار okay to کہیں go. معصوم ہے, پریشان ہوگا, گلیوں میں دھکے کھائے گا. یار آپ باہر چلے جائیں, ہائی اسکول میں بچہ جاتا نہیں ہے, پیرنٹس اس کے کہتے ہیں اللہ حافظ, کام کرو, پیسہ کماؤ, خود کھاؤ, خود کماؤ. اور ہائی اسکول میں بچہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہم یو ایس میں گئے, ہم ایک پیزا شاپ پہ گئے, صبح انہی بچوں کو ہم نے یونیورسٹی میں دیکھا, جب پیزا شاپ پہ گئے تو وہ بیچارے پیزا بیچ رہے تھے. اب میں کہہ رہا ہوں بیچارے, آپ نے نوٹ کیا کہ بیچارے بچے, ہاں بیچارے بچے, یار وہ دے آر لیونگ دیئر ہیپی لائف اینڈ دس سرو لائک کہ ہم سرو کر رہے ہیں. پیسہ تو آنا ہی آنا ہے, بٹ دس از آر رسپانسبلٹی ٹو سرو آر پیرنٹس, دس از آر رسپانسبلٹی ٹو سرو آر کمیونٹی. ہم ویلے رہ کے ہمارا کیا ہے, 24-25 سال 26 سال تک جو ہے وہ ہم امی ابو کے خرچے پہ چلتے ہیں, شادی امی ابو کے خرچے پہ کراتے ہیں, عیاشیاں خود کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں. تو یہ میتھس ہیں, اور میتھ توڑے گا کون؟ میں نہیں توڑنی. اور اگر ہم بیٹھ گئے کہ جی کوئی بیرونی طاقت آئے گی ہمارا ہاتھ سنبھالے گی, دعا کریں گے تو فلسطین تباہ جو ہے وہ اسرائیل تباہ ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. اچھا, اس کانٹیکسٹ میں میرا یہ لاسٹ کوشچن ہے, that is related to the entrepreneurial culture in local and international market. Global perspective اور local میں آپ کو فرق کیا لگتا ہے, where we stand if we have to take up initiatives, جیسے بھی آپ نے یہ ایگزامپل بتائی جو it's a very good example to understand, so تھوڑا سا اس پر کامنٹ کیجیے پلیز. سب سے پہلا جو ہے وہ کلچر آف انکریجمنٹ کا ہے. کلچر آف انکریجمنٹ میری سوسائٹی میں کلچر آف انکریجمنٹ نہیں ہے. 2000 رائٹ بیفور کووڈ 19 میں گیا تھا ڈنمارک ایک اسٹارٹ اپ کانفرنس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے. پورے پاکستان سے ہمارا سپیریئر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا تھا ڈنمارک میں کمپٹیشن میں. وہاں پہ میں ایک انڈین سے ملا, وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا, بیکاز ہم سیم مدرس, تو ہم فٹافٹ دوست بن جاتے ہیں. تو اس سے میں نے یہ پوچھا, مودی کو ہم جتنی مرضی گالیاں دیتے ہیں, بٹ ہی ڈڈ ریمارکیبل جاب فار انڈیا. اس نے انڈیا کی اکانومی کو پورٹرے ایسے کیا یا بنا دیا, جو بھی کیا, لیکن آج انڈیا 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 ہے. اچھا, میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا یار کیا تمہارا سپورٹ سسٹم ہے فار اسٹارٹ اپ ان انڈیا؟ کہتے اٹ از ویری ویری ہیلپ فل. آج میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی انکوبیشن سینٹر بناؤں, یا میں کوئی کو ورکنگ اسپیس بناؤں, یا میں کوئی بزنس وینچر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, تو آئی کین گیٹ ایٹ دا مومنٹ 10 ملین. 10 ملین روپیز کی میرے پاس فنڈنگ سرکار کی طرف سے موجود ہے, ود نو انٹرسٹ اور ویری لو انٹرسٹ. تو میں یہ کر سکتا ہوں یار, اتنی بڑی فیسلٹی ایک اسٹارٹ اپ کے لیے شروع میں. اور باہر ان کو انشورنس بھی ملتی ہے, انشورنس آف فیلئر. اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو سرکار جو ہے وہ آپ کو انشورڈ, آپ کا جو نقصان ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن ان کو سپورٹ کرتی ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں پہ بھی کم نہیں کر رہی سر. آپ کی گورنمنٹ نے اسٹارٹ اپ لونس انیشیٹ کرائے, آپ کی گورنمنٹ نے اسٹارٹ اپ سپورٹ پروگرام شروع کرائے, آپ کی گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے اسٹارٹ اپ انکوبیشنز اگنائٹ کے نام پہ. آپ کی گورنمنٹ نے انکوبیشن سینٹرز بنا دیے, اتنے زیادہ اربوں روپے کی فنڈنگز ہیں, اور وہ اربوں روپے کی فنڈنگز جو ہے نا وہ صرف کام کرنے والوں کی جیبوں میں جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اسٹارٹ اپ کو ایک ٹگے کا فائدہ نہیں ہے, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو ٹگے کا فائدہ نہیں ہے. آپ آج اٹھائیں اگنائٹ, اور یہ میں نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے مجھے لینا چاہیے, میرے ٹیکس کا پیسہ ہے نا, میں لوں گا نام. آپ آج ان کا آڈٹ کروا لیجئے, اگر اس کے ROIs صحیح نکل آئیں, جو انویسٹ کیا پاکستان نے, جو انویسٹ کیا میرے ٹیکس پیئر نے, جو انویسٹ کیا میرے پیسوں سے کٹتے ہوئے ٹیکس نے, تو وی آر اکاؤنٹیبل. اگر نہیں کیا نا تو سرکار کو ان کو دیکھنا ہے. اور ابھی سرکار پیسے کس کو دے رہی ہے؟ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو, گورنمنٹ کی اونڈ چیزوں کو. یار کہاں جا رہا ہے؟
میرا اسٹارٹ اپ تو وہیں پہ ہے نا, پاکستان کی حالت تو نہیں بدل رہی نا. Exactly. اگر آپ ایکو سسٹم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تو پیسہ کہاں جا رہا ہے, دیٹس گوئنگ ان ڈرین. Very تو thoughtful یہ ہمیں point actually دیکھنا. for the audience. اچھا ہمارا ایک اس کے بعد ایک راؤنڈ ہے, it's a segment actually which is rapid fire round. It's a general understanding about the rapid fire. Quickly میں کچھ questions پوچھوں گا precisely, اس کا آپ نے one word اور a very very short answer وہ آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے جی. So let's start with the first question. Your favorite startup in Pakistan besides Sea Pakistan? یار میرا فیوریٹ جو تھا نا, ون آف دی بیسٹ فیوریٹ ایئر لفٹ تھا. That was great disruption in transport industry. Very right. The one thing every startup should know Consistency. to stay in the game. Yes. basically, yeah. Biggest lesson you have learned as an entrepreneur? ڈرنا نہیں ہے, Okay, good. خان کی طرح جو ہے نا گھبرانا گھبرانا نہیں نہیں ہے. Okay, good. A book اور ہار نہیں ماننی. آئی ایم ناٹ پولیٹیکل بٹ that's ہار what you نہیں should ماننی. follow. جب آپ ہار مان گے تو گئے. A book that changed your perspective. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. Oh yeah, brilliant. Good. Brilliant. If you were not in the startup world, what would you be doing? ٹیچنگ. Oh, nice. Good. It's in your blood, like. Yes. Looks like, yeah. One word that describes Sea Pakistan. جدت پسند اینڈ تخلیقی پاکستان. Superb. If you could give one piece of advice to your younger self, what would it be? اسٹے ڈٹرمنڈ, اسٹے پازیٹیو, اور ہارڈ ورک کر کے نا ڈفرینٹ طریقوں سے پیسے کمانا سیکھیں. پیسے کمانا سیکھیں, اپنے مائنڈ کو ٹریگر کریں کہ پیسہ کمانا ہے. And the last one, work hard or work smart? اسمارٹر. Smarter is the game. Yes. So, thank you very much, Muneeb, for being with us with such a valuable, I would say, the gold mine of the knowledge regarding to the entrepreneurial journey. You practically contribute a lot in this whole ecosystem. میرے خیال میں یہ جو ہمارا آج کا جو پوڈ کاسٹ کا سیشن ہے, اس کے بہت سارے اور ورژنز آپ کے ساتھ جو ہے نا we should be in fact carrying in the longer run. So thank you very much once again coming over the precious time to be here. So our audience, thank you very much for being with us about this whole knowledge. You're going to get very, very valuable suggestions, advices, points, and action items for you people. Hope you liked this initiative. The first episode of our first season of Upstart in collaboration of Tech Hub, HKC and Superior University. پسند آئے تو کامنٹ, لائک, شیئر ضرور کیجیے گا. Until we meet again in the next episode. السلام علیکم.